بسم اللہ الرحمن الرحیم وجافا بطنہ عن فخذیہ وعضدیہ عن ابطیہ فی غیر زحمت موجہا اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلہ۔ جافا یجافی اس کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، دور کرنا۔ بطن معنی پیٹ، فخذ معنی ہے ران، عضد معنی ہاتھ، ہاتھ کا وہ حصہ جو کونیوں سے لے کر کے کاندھوں تک ہے، ٹھیک ہے، اس حصے کو عضد بولتے ہیں۔ ابط معنی بغل اور زحمت معنی بھیڑ، ٹھیک ہے۔ وجہ یوجہ توجیہ، کسی کو کسی کی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی طرف پھیرنا۔ اور نحو معنی طرف، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے یا جدا کرے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے بھیڑ نہ ہونے کی صورت میں یا بھیڑ نہ ہونے والی جگہ میں اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے۔ یہ اصل میں مرد کے لیے سجدہ کرنے کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو سجدے میں اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھیں، یعنی اپنی پیٹھ کو اونچی کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح نیچے نہ رکھیں کہ بالکل پیروں سے مل جائے، گھٹن رانوں سے، ٹھیک ہے، اس طرح نیچے نہ کریں بلکہ اپنی پیٹھ کو اونچی رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو بغلوں سے جدا رکھیں، یعنی باہر کو نکالیں اپنے ہاتھ، یہ نہ کہ بالکل جسم سے چپکا کر نہ رکھیں بلکہ اس سے باہر نکالیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اوپر اٹھائے، ہاتھوں کو بالکل زمین پر نہ پھیلا دیں۔ اور یہ اس صورت میں جب کہ بھیڑ نہ ہو، جب زیادہ بھیڑ ہو تو اس وقت جگہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہاتھوں کو جسم سے چپکا سکتا ہے کہ اس وقت ہاتھ جو ہیں وہ بغل سے چپکے ہوئے ہوں گے، تو بھیڑ نہ ہونے کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت اجازت ہے اس کی۔ لیکن جب بھیڑ نہ ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بغلوں سے جدا رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں دونوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کریں، چاہے ہاتھ کی انگلیاں ہوں چاہے پیر کی ہو، دونوں کا جو سرا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ اگر ان کو اشارہ کرے ان انگلیوں سے تو قبلے کی طرف اشارہ ہو، ایسی حالت ہونی چاہیے انگلیوں کی، ٹھیک ہے۔ سجدے میں ہونے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں تو رکھے گا سر کی طرف، اس طرح کہ ان کا سرا جو ہوگا سر یہ قبلے کی طرف ہوگا، اور پیروں کی انگلیاں جو ہے ان کو بھی ویسے ہی رکھے گا کہ ان کا سرا جو ہو قبلے کی طرف ہو، ان کو پھیلائے گا نہیں، کہ اس صورت میں جو ان کا سرا ہوتا ہے وہ پورب کی طرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیروں کی انگلیاں بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے قیام کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں انگلیوں کی جو حالت ہوتی ہے، کھڑے ہونے کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کے وقت جو حالت ہوتی ہے انگلیوں کی، ویسی ہی حالت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سجدے کے اندر بھی۔ اور پیر جو ہوں گے وہ دونوں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوں گی، ٹھیک۔ پیروں کی، ہاتھوں کی تو اس میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو رکھ دینے سے ہی وہ قبلے کی طرف ہو جاتی ہے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ والمرأة تخفض، اور عورت پست ہو جائے، یعنی بالکل نیچے جھک جائے بالکل، ٹھیک ہے۔ وتلزق بطنها بفخذیها، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے۔ عورت کے سجدہ کرنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل پست ہو جائے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم سے چپکا لے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چپکا لے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تخفض خفض یخفض، اس کا معنی ہوتا ہے پست ہونا، زیادہ جھک جانا، ٹھیک ہے۔ اور تلزق، اس کا معنی ہوتا ہے چپکانا، کسی چیز کو کسی سے ملا دینا بالکل، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ملا دینا۔ وجلس بین السجدتین واضعا یدیہ علی فخذیہ مطمئنا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھے تو اس صورت میں بیٹھے اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے اس پر رکھے، رانوں پر رکھے دونوں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے اس طرح کے اعضاء جو ہوں وہ بالکل اپنی جگہ پر سیدھے ہو جائے، ٹھیک، کم سے کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے، ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے، ٹھیک ہے۔
ثم کبر و سجد مطمئنا وسبح فیہ ثلاثا، پھر تکبیر کہیں یعنی پھر اللہ اکبر کہیں اور سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ، اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، یعنی پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، ٹھیک ہے، اس اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائے اور دوسرا سجدہ بھی اطمینان سے کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سجدے کے اندر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، ٹھیک ہے، سجدے کی تسبیح کو 3 مرتبہ کہے۔ وجاف بطنہ عن فخذیہ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے، یعنی دوسرا سجدہ کرنے کی حالت میں بھی حالت وہی ہوگی جو پہلا سجدہ کرنے کے وقت جو حالت تھی اس کی، ٹھیک ہے، کہ مرد جو ہے وہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے، عورت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے بالکل ملا دے۔ وہ ابدا عددیہ، ابدا یبدی، ابدا اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور اپنے ہاتھ کو ظاہر کرے یعنی اپنے ہاتھوں کو باہر نکالے، اپنی بغلوں سے جدا رکھے یعنی باہر نکالے، ایک ہی بات ہے دونوں۔ تو مرد کے لیے یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی بغلوں سے جدا رکھے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے، یعنی پیٹھ بالکل اوپر اٹھائے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ بالکل پیٹھ نیچے جھکا لے کہ پیٹ اس کی رانوں سے مل جائے اور ہاتھ کو بغلوں سے ملا لے بالکل۔ ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود۔ النہود اس کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، اور اعتماد معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، قعود معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ پھر اپنے سر کو اٹھنے کی تکبیر کہتے ہوئے اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے بغیر بیٹھے ہوئے، یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی اٹھنے کی جو تکبیر ہے وہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے، اور اٹھنے کی حالت ایسی ہو کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک نہ لگائے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ اٹھ جائے، بیٹھے نہ اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے سر کو اٹھائے، اٹھنے کی تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے بغیر بیٹھے ہوئے۔ والرکعۃ الثانیۃ کالاولی، اور دوسری رکعت پہلے رکعت کی طرح ہے، الاولی معنی پہلا، مؤنث کا صیغہ ہے، دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی وہی چیزیں ہیں جو پہلی رکعت میں، مگر کچھ چیزوں میں فرق ہے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ الا انہ لا یثنی ولا یتعوذ، ثنا یثنی ثنا پڑھنا، تعوذ یتعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، مگر یہ کہ نہ وہ ثنا پڑھے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھے، یعنی دوسری رکعت کے اندر نہ اعوذ باللہ پڑھے اور نہ ہی ثنا پڑھے، ٹھیک ہے، یہ امام اور منفرد کے لیے۔ مقتدی تو پہلی رکعت میں بھی کچھ نہیں پڑھے گا، ثنا کے علاوہ پہلی رکعت میں بھی قرأت میں کچھ نہیں پڑھے گا، دوسری رکعت میں بھی قرأت کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھے گا، نہ ہی ثنا نہ ہی اعوذ باللہ نہ ہی بسم اللہ، کچھ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام جو ہے، امام اور منفرد، وہ پہلی رکعت میں سب کچھ کریں گے، اعوذ باللہ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرأت سب کچھ، اور دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ اور پھر قرأت، اور مقتدی جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور دوسری رکعت میں کچھ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاۃ، افتتاح مانا ہوتا ہے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت نہیں ہے مگر ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت، یعنی نماز کو شروع کرنے کے وقت صرف دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اور کچھ چیزیں اور ہیں۔ وعند تکبیر القنوت، اور تکبیر قنوت کے اندر وتر کی نماز میں تکبیر قنوت کے وقت، وہ تکبیرات الزوائد فی العیدین، اور عیدین میں زائد تکبیروں کے وقت، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت نہیں ہے مگر کچھ جگہوں پر سنت ہے یا کچھ جگہوں پر واجب ہے، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر سنت نہ ہونے کی نفی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ جگہوں پر سنت نہیں ہے، صرف جو جگہیں بتائی جا رہی ہے ان کو چھوڑ کر کے ان کے علاوہ کسی اور جگہ پر سنت نہیں ہے ہاتھوں کو اٹھانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نماز کے اندر کہاں کہاں
کے علاوہ سنت نہیں ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت جو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے لائی سنوں کے اندر، یعنی لائی سنوں اس کو شامل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز شروع کرنے کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہاں بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. نماز شروع کرنے کے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور دعائے قنوت پڑھنے کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. اور عید اور بقرعید کی نماز کے اندر بھی تکبیر کہتے ہوئے جو زائد تکبیریں ہیں، نماز شروع کرنے کی تکبیر کو چھوڑ کر کے جو پہلی رکعت میں 3 زائد ہے اور دوسری رکعت میں جو 3 تکبیریں زائد ہے، ان کو کہنے کے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. نماز کے اندر یہ 3 اوقات ہیں جہاں پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں اٹھا سکتے نماز کے اندر. اور کہاں سنت ہے اس کو بتا رہے ہیں. وحین یری القبلہ، اور جب خانہ کعبہ شریف کو دیکھے، جب خانہ کعبہ شریف کو حاجی دیکھے تو اس صورت میں بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، وہاں پر بھی حاجی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. ٹھیک ہے. وحین یستلم الحجر الاسود، اور جب حجر اسود کا استلام کرے، جب حجر اسود کو جب بوسہ دے، حاجی جب طواف کرنے کے وقت حجر اسود کو بوسہ دے تو اس صورت میں بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا. وحین یقوم علی الصفا والمروہ، اور جب صفا اور مروہ پر قیام کرے اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. وعند الوقوف بعرفہ و مزدلفہ، اور عرفہ اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت، عرفہ اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. وبعد رمیل جمرۃ الاولی والوسطی، اور جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکر مارنے کے بعد، یعنی حج کرنے میں جو 3 ستون ہوتے ہیں جن کو کنکر مارنا ہوتا ہے، ان میں سے پہلے اور دوسرے ستون کو کنکر مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائے حاجی. ٹھیک ہے. ان سب کا بیان آگے آئے گا باب الحج کے اندر، تو وہاں پر اس کی وضاحت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وعند التسبیح عقب الصلاوات، عقب معنی ہوتا ہے فوراً بعد، صلوات صلات کی جمع ہے، نمازیں. اور نمازوں کے بعد تسبیح کے وقت، نمازوں کے بعد تسبیح کے وقت، یعنی نمازیں پڑھنے کے بعد جو دعائیں وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ اٹھایا جائے گا وہاں پر بھی دونوں ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. سنت ہے وہاں بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. اتنی جو جگہیں بتائی گئی ہیں یہاں پر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ان جگہوں پر سنت ہے، ان کے علاوہ کہیں پر ہاتھوں کو اٹھانا درست نہیں ہے. وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ، اور جب مرد فارغ ہو جائے دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے تو وہ اپنے بائیں پیر کو بچھا دے. افترش یفترش، بچھانا. ٹھیک ہے. جب مرد دوسرے رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو اپنے بائیں پیر کو بچھا دے اور اس پر بیٹھ جائے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا کر دے. ووجہ اصابعها نحو القبلہ، اور اس کی انگلیوں کو، داہنے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کر دے، قبلے کی طرف ان کا رخ کر دے، ان کا سرا. ٹھیک ہے. داہنے پیر کو، کیونکہ بایاں پیر جو مڑا ہوا ہوگا تو اس کی انگلیاں ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دایاں پیر جو ہوگا اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، یعنی انگلیوں کو موڑ کر کے پیر کو اٹھائے. ٹھیک ہے. اور بائیں پیر پر بیٹھ جائے اس کو بچھا کر کے، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھے. وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، البسط مانا ہوتا ہے بچھانا، پھیلانا، اور اصابع مانا ہوتا ہے انگلیاں، اصابع جمع ہے، مانا ہوتا ہے انگلیاں، اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دے، یعنی کہ
انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی انگلیاں جو رکھے ان کو کشادہ کر کے رکھے. ٹھیک ہے, یہ مرد کی حالت ہے کہ جب مرد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھے تو اس کے بیٹھنے کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور اپنے داہنے پیر کو اس کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کر کے اس کو کھڑا رکھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے. ٹھیک ہے, اور انگلیوں کو کشادہ رکھے. اور عورت تورک کرے گی, یعنی عورت اپنے دونوں پیروں کو موڑ کر کے بائیں طرف کو نکال لے اور سرین کے بل بیٹھ جائے زمین پر. ٹھیک ہے, وقرأ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کو پڑھے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں جو تشہد آیا ہے اس کو پڑھے بیٹھنے کے بعد, دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو تشہد ہے اس کو پڑھے. وَأَشَارَ بِالْمُسَبِّحَةِ فِي الشَّهَادَةِ, اس کا بیان آگے آئے گا, جو تشہد ہے وہ آگے آ رہا ہے. وَأَشَارَ بِالْمُسَبِّحَةِ فِي الشَّهَادَةِ, اور شہادت میں گواہی دینے کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. گواہی دینے کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے, یعنی جو انگوٹھے کے بعد جو سب سے پہلی انگلی ہے اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں, تو اس انگلی سے اشارہ کرے اس طور پر. کیسے کہ یرفعها عند النفی ویضعها عند الاثبات, کہ ان کو اٹھائے نفی کے وقت اور ان کو رکھ دے اس بات کے وقت. ٹھیک ہے, یعنی لا الہ الا اللہ میں جو لا الہ ہے تو لا یہاں نفی ہو رہی ہے, تو یہاں پر اس کو شہادت کی انگلی کو اٹھائے اور پھر اللہ کے اوپر رکھ دے, کیونکہ اللہ سے پہلے اگر کسی چیز کی نفی ہوتی ہے تو اللہ سے اس کا اثبات ہو جاتا ہے. اللہ کا مابعد جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کا اثبات ہوتا ہے, تو اللہ پر جیسے ہی آئے گا تو وہاں سے اثبات شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ پر انگلی کو رکھ دے. ولا یزید علی التشہد فی القعود الاول, اور تشہد پر زیادہ نہ کرے قاعدہ اولا کے اندر. تشہد پر زیادہ نہ کرے قاعدہ اولا کے اندر, زیادہ یزید تو زیادہ کرنا, یعنی پہلا قاعدہ جو کرے قاعدہ اولا اس کے اندر صرف اور صرف تشہد کو پڑھے. تشہد کو پڑھنے کے فوراً بعد کھڑا ہو جائے, اس میں دعا وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھے, تشہد کے علاوہ کچھ نہ پڑھے. وہ ہوا, اور عبداللہ ابن مسعود کا تشہد جو ہے وہ اب بیان کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے تحیۃ, اس کا معنی سلامتی ہوتا ہے اور خراج عقیدت پیش کرنا اور نیاز مندی کا اقرار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تمام قولی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. تحیت سے یہاں پر مراد جو ہے وہ تمام قولی عبادتیں, یعنی بول کر کے جتنی بھی چیزیں, جتنی بھی عبادتیں ہم نے بولنے کے ذریعے سے کی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے, تکبیر کہی ہے, یہ سب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یا سب لوگ جو بھی تسبیح وغیرہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے. والصلوات, صلوات یہ صلات کی جمع ہے, اس سے مراد ہر نفلی ہر عبادت ہے, بدنی عبادت. ٹھیک ہے, ہر بدنی عبادت اس سے مراد ہے, صرف نماز ہی بدنی عبادت نہیں ہے, اور بھی ہیں, تو بدنی عبادت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. والطیبات, اور طیبات مانا ہوتا ہے اچھی چیزیں, طیبتن کی جمع ہے پاکیزہ چیزیں. ٹھیک ہے, اور اس سے مراد یہ ہے صدقات وغیرہ. ٹھیک ہے, یعنی جتنے بھی مال کے ذریعے سے جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں وہ سب اللہ کے لیے ہے. مال کے ذریعے سے جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں. یہ لفظ ہے جو برکاتہ ہے, برکاتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے,
را کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ ہے. جو سلام کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے. بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو، اصل میں یہ لفظ ہے برکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. الصالحین صالح کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نیک. عباد عبد کی جمع ہے، بندے. اور اللہ کے نیک بندوں پر. السلام علینا سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تشہد. ان کی حدیث میں جو تشہد آیا ہے وہ وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين. اور صرف سورہ فاتحہ کو پڑھے شروع کی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں. یعنی شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں صرف ان کے علاوہ جو 2 رکعتیں ہیں فرض کے اندر، جو شروع کی 2 رکعتوں کے علاوہ جو رکعتیں ہوں، چاہے 1 ہو یا پھر 2 ہو، ان میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ کو پڑھے. سورت یا پھر آیتوں کو نہ ملائے. ٹھیک ہے، سورت یا آیتوں کو تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر نہ ملائے، اور یہ حکم صرف فرض کی رکعتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تشہد وتر کی نماز ہو تو اس کے اندر تیسری رکعت میں، اور باقی اگر سنت وغیرہ 4 رکعت والی ہو تو ان میں بھی تیسری اور چوتھی دونوں رکعتوں میں سورت یا آیت کو ملانا ضروری ہے. ثم جلس وقرأ التشہد. پھر بیٹھ جائے، یعنی 2 رکعتیں بعد کی پڑھنے کے بعد ویسی ہی جیسا کہ اب تک بتایا گیا ہے کہ پہلی رکعت جس طرح پڑھے ویسے ہی ساری رکعتیں ہیں، تو ان کو پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور پھر تشہد کو پڑھے. وقرأ تشہد، اور تشہد پڑھے یعنی التحیات جس کا ذکر پیچھے ابھی گزرا، اس کو پڑھے. ثم صلی علی سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود پڑھے جو کہ درود ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھے. ثم دعا بما یشبہ القرآن والسنۃ. پھر دعا کرے اس سے جو قرآن اور سنت کے مشابہ ہو، یعنی ایسی دعا پڑھے جس دعا کے الفاظ ایسے ہوں جو الفاظ قرآن اور سنت کے الفاظ کے مشابہ ہوں. ٹھیک ہے، اس دعا کے الفاظ بھی ویسے ہی ہوں جیسے الفاظ قرآن اور سنت کے اندر آتے ہیں، یعنی حدیثوں میں اور قرآن شریف میں جیسے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ سے دعا کرے. ضروری نہیں ہے کہ جو دعائیں معصورہ ہے مشہور ہے وہی پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے الفاظ کے مشابہ ہو. ثم یسلم یمینا و یسارا فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناویا من معه کما تقدم. سلم یسلم سلام کرنا، سلام پھیرنا، سلام کرنا. یمین و یسار دائیں بائیں، اور ناوی اس کا معنی ہوتا ہے نیت کرنے والا، حال ہے نیت کرتے ہوئے. تقدم گزرا، تقدم معنی گزرنا ہوتا ہے. پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرتے ہوئے سلام اس طرح کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہے. نیت کرتے ہوئے اس کی جو اس کے ساتھ ہو، جیسا کہ پیچھے گزرا، یعنی جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نیت کرے، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرنے کے وقت دائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے، فرشتوں کی نیت کرے اور نیک جنوں کی نیت کرے. ٹھیک ہے، اور اگر امام دائیں جانب ہو تو امام کی بھی نیت کرے، اور بائیں جانب کرتے وقت بھی ایسا کرے کہ بائیں جانب جو اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نیت کرے اور امام کی نیت کرے اگر بائیں جانب امام ہے تو، اور فرشتوں اور جنوں نیک جنوں کی نیت کرے. اور اگر امام بالکل اس کے سامنے ہو تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے وقت نیت کرے، اس کا بیان پیچھے گزرا.